محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفة منہم ان یضلوک وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت آپ پر نہ تم پر نہ ہوتا تو ان میں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. ان میں سے ایک آیت میں نے مکرر تلاوت کی، پچھلی تفسیر میں بھی اس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا. یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے. تقریباً اس میں 8 انعامات جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے عطا کیے دیے ہیں ان کا ذکر ہے. اس میں سے سب سے پہلا انعام اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمیشہ رسول پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے. اور اگر فضل و رحمت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی تو پھر لوگ رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بہکا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ مدینہ طیبہ میں جو طعمہ بن عبیرق کا نام جو میں نے بتایا چوری کیا اور یہودی کے اوپر الزام لگایا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروانے کے لیے پوری مسلمانوں کی ایک جماعت بھی گواہ بنا کر لایا اپنے گناہ پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ غلط فیصلہ دینے پر اس طرح حالات پیدا کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ ہوں تو ایویڈنس کو ہی دیکھیں گے نا. واقعہ آپ کو معلوم ہے، طعمہ نے چوری کیا ایک مسلمان کے گھر سے اور چوری کا سامان لے جا کر یہودی کے گھر میں رکھ دیا. دوسرے دن وہ یہودی پکڑا گیا اور طعمہ نے کیا کہا، میں نے چوری نہیں کیا ہے، یہ یہودی ہی چور ہے، مال اسی کے گھر سے نکلا. وہ یہودی بارہا کہتا رہا کہ طعمہ میرے گھر لا کر رات میں امانت کے طور پر سامان رکھا ہے، میں نے چوری نہیں کیا. لیکن سارے مسلمانوں کو اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ سامان کہاں سے آیا ہے، یہودی کے گھر سے. لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرماتے اس سے پہلے کہ وحی آ گئی. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ طعمہ ہی چور ہے جو منافق ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں کہ وہ بے قصور ہے اس معاملے میں، چوری کے معاملے میں، اور طعمہ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے حالات بنا کر کے وہ لایا تھا، بعض مسلمانوں کو بھی اپنی بے گناہی کا گواہ بنا کر کے لایا. تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رسول کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر یہ لوگ رسول کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہوتے. لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ کبھی بھی رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور فضل ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے. نہ وہ بہکیں گے نہ دھوکہ کھائیں گے، کبھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ فضل الہی ہے. اب آگے جو آیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا اور محفوظ ہونے کا عقیدہ جو پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا ہے کہ رسول ہر چیز سے محفوظ ہیں، گناہوں سے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بعض ملحدین بھی ہیں، بعض یہودی بھی ہیں اور بعض مستشرق جو حضور کی ذات پر یہ اعتراض کرتے ہیں. اس میں سے کچھ آریہ سماج کے پنڈت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کبھی دورے پڑتے اور اس وقت وہ ہوش میں نہیں رہتے، ان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا وہی قرآن بن گیا، معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں. اسی لیے پچھلی مجلس میں نے یہ بات تاکیداً عرض کیا کہ اے سنی مسلمانوں، پوری زندگی پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ، ایک دن تو دور کی بات، ایک گھنٹہ بھی دور کی بات، ایک لمحہ بھی کبھی حضور پر بے ہوشی نہیں آئی، غشی بھی نہیں آئی. کبھی غشی اور بے ہوشی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں آئی. اس طرح کہ ہوش غائب ہو گیا ہو اور اس وقت زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا ہو، ایسا کبھی حضور کی زندگی میں نہیں ہوا. اور یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر تمہارا اسلام کھوکھلا ہو جائے گا. قرآن حضور کی زبان سے نکلا ہے، اگر حضور کی ذات کو محفوظ نہیں سمجھو گے تو پھر قرآن بھی محفوظ نہیں. یہ عقیدہ لے کر کے چلیں. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی پر انعامات اتارا ہے ان کا تذکرہ آ گیا. اس میں سے پہلی چیز تو یہ اللہ کا فضل رسول کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت رسول کے ساتھ ہے. اور پھر پوری جماعتیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو بھی وہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتی، حضور محفوظ ہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. رسول کے ساتھ جس نے بھی برائی کا ارادہ کیا اس نے خود اپنا برا کر لیا. یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انعام ہے کہ جو دشمن حضور کا برا چاہے گا وہ خود اپنی برائیوں میں گر جائے گا. پانچویں چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری. علیکہ کہتے ہیں تم پر، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر. علیکہ عربی میں علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کا جو ہے مخاطب کے لیے کہتے ہیں. یو، فار یو کا مطلب ہوا تمہارے لیے. اسی طرح سے علیکہ کا مطلب ہوا تم پر. اب یہ اتنے ہی لفظ میں بہت ساری باتیں پنہا ہیں، بہت سارے اسرار رموز ہیں. اللہ نے فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے تم پر کتاب اتاری رسول پر. تو پر کہاں پر؟ سر پر اتارا، سینے پر اتارا، کندھوں پر اتارا، دل پر اتارا، کہاں ہے؟ تو یہ پر کا مطلب علیکہ تجھ پر. تو اس میں کس چیز پر اتارا اس کی تخصیص نہیں. اب علی صدری کا کہیں گے تو تمہارے سینے پر، علی رأسی کا کہیں گے تو تمہارے سر پر، علی قلبی کا کہیں تو تمہارے دل پر. لیکن یہ صرف ڈائریکٹ علیکہ تم پر اتارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ پوری ذات رسول پر اتاری گئی، پوری ذات رسول پر اتاری گئی. اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انسان جو کچھ بھی ایکسپٹ کرتا ہے وہ 3 قسموں سے. ایک کان سے سنتا ہے، کان سے سنی ہوئی بات بھی قبول کر لیا. دوسری دل سے لیتا ہے، تیسری روح سے بھی لیتا ہے. انسان کے ایکسپٹ کرنے کی طاقتیں 3 ہیں، ایک کان سے، ایک دل سے اور ایک روح سے. دل اور دماغ ایک ہی چیز ہو گئی.
اب مثال اس کو میں یوں بتاتا ہوں. اب میں نے آپ کو کچھ بات کہی، کوئی بات کہہ دی، ہو سکتا ہے آپ کے کان میں گئی، دل میں نہیں گئی، کان سے سنا اڑا دیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان سے بھی سنا اور دل پہ بھی لے لیا. دل پہ لینے کے اثرات معلوم پڑتے ہیں. میں نے اگر مثال کے طور پر جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم ایک ہولناک وادی کا نام ہے، ایک ہولناک ایسی وادی کہ جس کا سب سے کمتر عذاب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے بھیجا پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. یہ بات میں نے کہہ دی، کان سے سنا آپ نے، دل میں اگر گئی، کسی کے آنکھ سے آنسو آ گئے، کسی کے کپ کپی تاری ہو گئی، کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب ہوا کہ دل نے بھی لیا ہے، صرف کان نے نہیں سنا، دل نے بھی لیا ہے. اب پھر روح کا مقام آتا ہے. روح کب ایکسپٹ کرتی ہے؟ اس کے اثرات اور ہیں. روح نے بھی اگر ایکسپٹ کر لیا اس بات کو تو وہ وقتی نہیں رہتا، بلکہ اس کے بعد سے پوری زندگی وہ کپ کپی میں رہے گا. اس بات کو اگر اس نے قبول کر لیا تو گویا کہ وہ وقتی طور پر نہیں، پورا کا پورا زندگی بھر کے لیے اس کو عمل کے طور پر لے لے گا. تو انسان کے قبول کرنے کی 3 چیزیں ہو گئی، کان سے، دل سے اور روح سے. اب اس کو ایک اور مثال سے میں بتاتا ہوں. انسان کچھ چیزیں ظاہری طور پر سن تو لیتا ہے، سمجھ میں آئے گی تو دل پہ لے گا، اچھا لگے تو روح پہ بھی لے لے گا. اب مثال کے طور پر میں اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا. سننے میں تو آ گئی نا بات، ہو سکتا ہے اچھی بھی لگی ہو، لیکن سب کو معلوم نہیں کون سے کام ہونے کی بات کر رہے ہیں. ایک بندہ ہے اس میں جس کو میں نے شام میں کوئی کام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کام ہونا چاہیے. تو میری اور ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ میں. ابھی میں نے بیٹھ کر کے، مجمع تو یہاں پر کافی ہے لیکن سب کے درمیان میں نے کیا کہا، کام ہو گیا. سب نے سنا لیکن خوش وہ بندہ ہوا کیونکہ اسے معلوم تھا. یہ کہتے ہیں بات کا راز بھی سمجھنا، اسرار بھی سمجھنا. سب نے صرف سنا لیکن جس کو اس کا معنی معلوم ہے وہ خوش بھی ہوا. تو میرے عزیزو، یہ علیکہ کی تفسیر میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو قرآن اتارا اپنے نبی پر، وہ صرف کانوں پر نہیں، رسول نے کانوں سے سنا، دل سے قبول کیا اور روح نے بھی ایکسپٹ کیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے آج بھی لیکن معنی سب کو نہیں معلوم. الف لام میم کیا مطلب ہے؟ آج تک پورے ترجمے اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں ترجمہ اس کا نہیں ملے گا. یاسین ترجمہ نہیں ہے اس کا، طٰہٰ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کا ترجمہ نہیں ہے، ہا میم عین سین قاف اس کا ترجمہ نہیں ہے، کسی بھی زبان میں نہیں، 1400 سال سے آج تک نہیں. اور اگر کوئی ترجمہ کرنے کی ہمت بھی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ منع ہے. یہ حروف مقطعات سوائے رسول کے کسی کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم، سوائے حضور کے کسی کو نہیں معلوم. اب بات یہاں آئی قرآن میں، یہ جب باتیں آئی، یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. تو جب یہ آیتیں اتری تو میرے عزیزو، قرآن سب کے لیے آیا لیکن رسول کے لیے خاص طور پر آیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے صرف الفاظ کو نہیں، اس کے معانی کو بھی سمجھا اور اس کے اسرار اور راز کو بھی سمجھا. اب ایک اور بھی بات اس کی وجہ میں بتا دوں کہ کوئی قیامت تک آنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ قرآن کا ہر لفظ مجھے سمجھ میں آ گیا. اس لیے کچھ باتیں اللہ نے مخفی رکھا جو اس کے اور اس کے رسول کے درمیان ہے. قیامت تک آنے والا یہ چیلنج اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سمجھ میں آیا وہ کسی اور کو قرآن نہیں سمجھ سکتا. بہرحال اللہ نے یہ بھی انعام میرے رسول پر
نازل پر انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے اے رسول تم پر یہ کتاب اتاری. یہ کتاب معمولی ہے، یہ کتاب معمولی ہے. اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. سورہ حشر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتے تو اللہ کی ہیبت سے اور اس کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. بلکہ ریزہ کہتے ہیں ذروں کو، ہواؤں میں اڑنے لگتے. قرآن کی تاثیر، اور قرآن ایک نور الہی ہے، اللہ کا علم ہے. اگر وہ اتارتا پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ بارش اگر تھوڑی تیز آ جائے نا، درخت اکھڑ جاتے ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں کھسک جاتی ہیں. بارش کی بوند میں اتنی طاقت نہیں، اس کے باوجود پہاڑ ہل جاتے ہیں. یہ تو نور الہی ہے، علم الہی ہے، اللہ کا علم ہے. یہ پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. ہم نے اس امانت کو، اللہ فرما رہا ہے یہ امانت قرآن، اس امانت کو ہم نے پیش کیا آسمانوں پر کہ تم اٹھا لو، زمینوں کے پاس پیش کیا تم اٹھا لو، پہاڑوں کے پاس پیش کیا تم اٹھا لو. فابین ان یحملنها، وہ اس امانت کو اٹھانے سے دور ہو گئے، نہیں اٹھا سکے. واشفقن منها، گھبرا گئے، ڈر گئے. کون؟ آسمان، ساتوں آسمان ڈر گئے، ساتوں زمین ڈر گئی، دنیا کے پورے پہاڑ ڈر گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکیں گے. لیکن رب فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک انسان خاص نے اس امانت کو اٹھا لیا. وہ انسان خاص کوئی اور نہیں، محمد الرسول اللہ کی ذات. وہ قلب اطہر پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب یہ قرآن اتارا گیا، میرے عزیزو، اللہ کی امانت جب اتاری گئی تو اسی سے طاقت رسول کو بھی ملحوظ رکھو. اندازہ کر سکتے ہو ساتوں زمینوں کی جو طاقت نہیں جو بوجھ اٹھانے، ساتوں آسمانوں کے پاس جو طاقت نہیں بوجھ اٹھانے کی، وہ صرف میرے رسول پاک کے پاس موجود ہے. پھر بھی لوگ بعض بد عقیدہ گمراہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی. جس کو بازوئے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام. جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ تم کر سکو گے. آسمان کیا کیا اٹھا کر کے رکھا ہے تمہیں معلوم ہے؟ سورج، چاند، ایک ایک ستارہ، اتنی بڑی گیلیکسی ہے کہ اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ سب آسمان اٹھا رکھے ہیں اپنے ساتھ. بڑی طاقت کا مالک ہے آسمان. اور زمین کو، چلو آسمان میں کیا کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، سب پوری تحقیقات نہیں. زمین میں تو دیکھو کون سا ایسا تمہارا بنایا ہوا گھر ہے جو کروڑوں انسانوں کے بوجھ کو اٹھا سکے گا. یہ زمین ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھی ہے. اتنا ہی نہیں، ان کے گھروں کا بوجھ، ان کی گاڑیوں کا بوجھ، اس پر پلس پہاڑوں کا بوجھ، جانوروں کا بوجھ، جنات کا بوجھ. اس میں بڑے سے بڑے جانور موجود ہیں، ہاتھیوں کی طرح، ایک نہیں کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات. یہ سب زمین اپنے سینے پر اٹھا رکھی ہے. ایک پہاڑ کی وزن اور اس کی طاقت جانتے ہیں آپ؟ ایک پہاڑ کتنا وزن ہوتا ہے؟ ابھی ہالینڈ میں وہ مصنوعی پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہے تھے لوگ. مصنوعی پہاڑ وہ صرف اور صرف 1 کلومیٹر کے دائرے میں ہے، اسکوائر کلومیٹر میں، کیونکہ ان کے یہاں پہاڑ نہیں ہے. ایک ان کو آرٹیفیشل پہاڑ بنانا تھا، اس کے لیے $8 ٹریلین کا خرچہ، جو صرف وہ لا کر کے مٹی اور پتھر جمع کر رہے تھے. اس پر بھی سائنسٹسٹ جتنے تھے انہوں نے زمین کے لوکیشن اور ساری چیزیں دیکھ کر کے کہا کہ یہ صرف اور صرف 1 کلومیٹر بھی نہیں، اس میں تقریباً 800 میٹر کے دائرے میں پہاڑ جو بن رہا ہے، اس کا وزن انہوں نے
اندازن کیا تو وہ کئی لاکھ ٹن میں گیا، کئی لاکھ ٹن میں ایک پہاڑ کا وزن۔ اور پھر انہوں نے سائنسدانوں نے منع کیا کہ یہ زمین میں یہاں پر نہ بنائیں ورنہ یہاں پر زلزلے آ جائیں گے یا زمین دھس جائے گی، اتنا پہاڑ۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کتنے پہاڑ پوری دنیا میں رکھے۔ صرف سعودی عرب کی ایک تاریخ میں نے دیکھی، جغرافیہ، صرف ایک ملک سعودی عرب جو کثرت سے پہاڑیاں رکھتا ہے۔ میں چند سالوں پہلے معلومات کر رہا تھا تو پتا چلا صرف اس ایک ملک میں 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں، ایک ملک میں 20 لاکھ پہاڑ ہیں۔ پھر باقی پوری دنیا میں، پھر انٹارکٹیکا جہاں برفیلی پہاڑیاں ہیں، ہندوستان جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا، اتنے سارے وزن یہ زمین برداشت کر رہی ہے لیکن ہلتی نہیں ہے۔ ہمارا بھی بوجھ رکھی ہے، ہماری عمارتوں کا بوجھ ہے، ہماری گاڑیوں کا بوجھ ہے، جانوروں کا بوجھ ہے، درختوں کا بوجھ ہے، پہاڑوں کا بوجھ ہے، سب بوجھ اٹھا کر رکھتی ہے، لیکن پھر بھی زمین کہتی ہے یہ قرآن کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکوں گی۔ جو اتنی طاقتور زمین پوری کائنات کا بوجھ اٹھائی ہے وہ قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہاں سے ہمیں طاقت رسول کا اندازہ ہوا، اے زمین جو سارا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتی، وہ صرف قلب رسول اٹھا سکتا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قلب ناز اٹھایا ہوا ہے۔ اسی لیے تو یہ پورے کروڑوں کی تعداد میں جو امتی ہیں وہ آس رکھتے ہیں کہ رسول کے دامن کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ کی چادر کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف ہلکی پھلکی چادر نہیں، جو قلب رسول کروڑوں کی طاقت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ کروڑوں امتیوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم آس رکھتے ہیں کہ دامن رسول میں ہر ایک کو چھپنے کا حصہ ضرور ہوگا۔ امام زمن فاضل بریلوی کے برادر محترم نے اپنے شعر میں یوں کہا تھا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت یہاں قرآن سے بتائی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ فرما رہا ہے کتاب اللہ نے آپ پر اتاری، آپ پر اتاری۔ حضور پر بھی جب یہ قرآن اترا تو میں آپ کو بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ناز بھی ہل گیا، کپ کپی آ گئی۔ ساری طاقت تو اللہ نے خود رسول کو دی ہے، برداشت کرنے کی طاقت، اس کے باوجود بھی جب یہ آیتیں اتری حضور پر، جب آیتیں اترتی تھی سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور کی پیشانی مبارک پر موٹی موٹی پسینے کی بوندیں آتی تھی۔ وہ جلال، آیتوں کا وزن، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، آیتیں اترنا شروع ہو گئی، وہی آ گئی۔ یہ صرف کائنات کی تنہا ہماری ماں ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے بستر پر بھی قرآن کی آیتیں اتری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ماں عائشہ سے سنو تو ذرا، فرماتی ہیں وہ رات ایسی آئی کہ جب آیتیں اترتی تو معلوم ہو جاتا حضور کا جسم پاک بوجھل ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قریب لگتا تھا کہ میری ٹانگ 4 ٹکڑوں میں بدل جائے گی، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہڈیاں پوری کی پوری ٹکڑے ہو جائیں گی۔ حضور کا سر مبارک جو وزنی ہو چکا تھا، آیتیں اترنے کا انداز، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ لیکن وہ صرف ذات رسول ہے جو اس بوجھ کو اٹھا سکتی تھی، باقی کسی میں نہیں۔ اب غار حرا میں جو قرآن کی آیت اتری، سب سے پہلی آیت، اس کے بعد جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ماں آئی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا اس وقت بار بار آپ یہ فرما رہے تھے زمیلونی زمیلونی، اپنی چادر لاؤ، مجھے چادر اوڑاؤ، چادر اوڑاؤ، ٹھنڈی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہیں کہ آقا ٹھنڈی تو نہیں ہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کپ کپی ہے، چادر اوڑاؤ۔ یہ پہلی آیتیں اترنے کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی حضور کا ہاتھ مبارک، جسم مبارک پورا یوں کانپ رہا تھا، جیسے کپ کپی ہوتی ہے۔ یہ آیتیں اترنے کا وہ جو اثر تھا، پہلی مرتبہ
اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہل گئے، قرآن کی آیتیں اتری. اسی لیے میں نے اپنے استاد سے ایک بار پوچھا تھا، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ مدرسوں کے بچوں کو دیکھتے ہوں کہ قرآن جب حفظ کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یوں ہلتے رہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو ہلتے ہیں. ہم بھی ہلے ہیں، آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں ہم بھی، ہر مدرسے میں ہوتا ہے. لیکن سچ بات میں آپ کو بتاؤں، آج تک شاید میرے خیال سے کسی استاد نے کسی بچے کو ہلنے کا حکم نہیں دیا، ہل ہل کے یاد کر. کسی نے نہیں کہا، ہم کو بھی کسی نے نہیں کہا. ہم بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آج تک ہم نے کسی سے نہیں کہا. پوچھ لیں بچوں سے، کیا ہم تم کو یاد کرانے کے وقت ہلنے کا حکم دیتے ہیں؟ ایسے ایسے یاد کرنا چاہیے، گردن ہلاتے ہلاتے. ان کو سکھاتا کون ہے یہ ہلنے کا طریقہ؟ یہ برسوں سے روایت چل رہی ہے. جو اچھا چلیں آپ کے اپنے بچے کو لا کر کے آپ مدرسے میں ڈال دیں، 1 مہینے کے بعد دیکھیں وہ بھی یاد کر رہا ہوگا، ہل ہل کے یاد کر رہا ہوگا. میں نے پوچھا تھا یہ ہلتے کیوں ہیں؟ ہم بھی ہلتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، دوسرے بتاتے ہیں کہ آپ اتنا کیوں ہل کے یاد کر رہے ہیں. یہ جو ہلنا ہے، میرے استاد نے ایک بہت پیاری بات فرمائی تھی. فرمایا بیٹا یہ ہم ہل کر کے یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جلدی یاد ہوتا ہے یا یہ کوئی یاد کرنے کا طریقہ ہے، بلکہ غار حرا میں جو آیت رسول پر اتری تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز پر جو اثر ہو گیا تھا، میرے آقا جو ہل گئے تھے، وہ قیامت تک قرآن یاد کرنے والوں کو اسی طرح ہلایا جاتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن کی یہ تاثیر آج بھی ہے کہ جب بچے آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہلنے لگتے ہیں. ان کو کوئی ہلنا سکھاتا نہیں ہے. کیوں؟ اچھا آپ یہ کہتے ہیں ہم بھی تو پڑھتے ہیں، ہم نہیں ہلتے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ حفظ کرنے والے ہی بچے کیوں ہلتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے نا. آپ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں. میرے عزیز یہاں فرق ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے قرآن دل میں ڈال رہے ہیں. دل میں اتارنا اور ہے، زبان سے پڑھنا اور ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف قرآن سنایا نہیں، بلکہ قرآن ان کے قلب اطہر پر اتارا ہے. آج بھی جو بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل پر اتارا جاتا ہے، نقش کرایا جاتا ہے. اب اس کو میں آپ کو بتا دوں، اب یہاں آگے وہ بھی تفسیر آئے گی. اللہ نے صاف فرما دیا وَعَلَّمَكَ، اے رسول ہم نے آپ کو سکھایا ہے. کیا ہے؟ سکھایا. قرآن آپ کو سکھایا ہے، علم آپ کو سکھایا ہے. قرآن میں یہ نہیں فرمایا اللہ نے ہم نے آپ کو بتایا ہے، ہم نے آپ کو سنایا ہے، بتایا ہے. نہیں، اللہ فرما رہا ہے رسول ہم نے آپ کو سکھایا ہے. سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ لیں. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. قرآن سنایا نہیں. حالانکہ جبرائیل آ کر کے کیا کرتے تھے؟ حضور کو سنا کے ہی جاتے تھے. لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو قرآن سکھایا. اس میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. سنانے میں اور سکھانے میں فرق کیا ہے؟ سنانے میں اور سکھانے میں فرق یہ ہے میرے عزیزو، تقریر ہم آپ کو سناتے ہیں 1 گھنٹے میں، ہم سناتے ہیں، سکھا نہیں رہے آپ کو. میری اس سے پہلے کی بھی بہت ساری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن یاد کچھ ہوگا نہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ آپ عمل میں لے آئے تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن سنا ہے آپ نے. اب مثال کے طور پر 8 سال تک میں نے تفسیر بیان کی آپ کے درمیان میں، روزانہ اگر بیان کیا تو میرے اس طرح سنانے سے کیا یہ مجمع عالم بن جائے گا؟ سن سن کے عالم بن جائے. لیکن وہی جو بچہ دارالعلوم میں میرے پاس پڑھ رہا ہے، 5 سال وہ بیٹھا لیکن وہ مجھ سے سیکھتا رہا، 5 سال کے بعد وہ عالم بنا. آپ 8 سال محفل میں بیٹھ کر کے نہیں بنے، وہ 5 سال بیٹھ کر کے بن گیا. اسے عالم کہہ رہے ہیں، آپ کو عالم نہیں کہہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور اس نے سیکھا ہے. سیکھنا اور ہوتا ہے، سننا اور ہوتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے صرف سنایا نہیں بلکہ
سکھایا ہے، سکھانے میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے اور ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب کسی عالم سے اس کے 6 سال پہلے پڑھی ہوئی کتاب کو بھی اٹھا کر کے پوچھیں گے، وہ اس کتاب کی عبارتیں جملے بتا سکتا ہے، لیکن 5 سال پہلے کی تقریر آپ سے پوچھیں گے تو آپ تقریر نہیں بتا پائیں گے۔ یہی سنانے میں اور سکھانے میں فرق ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک کو جو انعامات اللہ نے دیے اس میں بڑا انعام قرآن پاک کی شکل میں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور خصوصیت، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ نے معجزہ دیا۔ معجزہ مانے سمجھتے ہیں آپ؟ نبی کو کوئی ایسی چیز دینا جو سارے انسانوں کو عاجز کر دے، کوئی عام انسان وہ کام کر نہ سکے، وہ نبی کر کے دکھائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ ولی سے ثابت ہو تو کرامت ہے اور نبی سے ہو تو معجزہ۔ کم سے کم اتنی باتیں تو سیکھ لیں، نہ سنیں تو ہر چیز سننے سے تعلق نہ رکھیں، کچھ چیزیں سیکھنے سے بھی۔ ابھی میں نے سننے اور سیکھنے کا فرق بتایا ہے۔ تو معجزہ نبی سے ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکے، عاجز کر دینے والا کام۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کے اڑتے تھے۔ کر سکیں گے آپ؟ سیل لگا کے، بیٹری لگا کر کے بھی اگر کوئی پلاسٹک کا پرندہ بنا بھی لیے تو وہ کھائے گا پیے گا نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پرندے اڑاتے تھے وہ کھاتا بھی تھا پیتا بھی تھا، وہ الگ تھا، معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی کو زمین پر ڈالتے تو سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بنتا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کیا کمال ہے، ابھی بھی تو پلاسٹک کے فائبر کے سانپ ملتے ہیں اور اس کو سیل لگا دیں، بیٹری لگا دیں تو چلنے والے سانپ بھی بنتے ہیں۔ میرے عزیز، تمہارے سانپ اور ہیں، یہ بیٹری جب تک چالو رہے گی چلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے والا سانپ دوسرے سانپوں کو کھاتا بھی تھا، دوسرے سانپوں کو کھاتا بھی تھا، اور اگر ڈس لے تو مر بھی جاتا آدمی، ڈس لے مر بھی جاتا۔ تمہارا پلاسٹک کا سانپ جتنا چاہے ڈس لے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بوسے لے گا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ فرق ہے معجزے میں اور تمہاری مصنوعات میں۔ تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، ہر نبی۔ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، پتھر کو حکم دیا، وہاں سے ایک اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا، قرآن پاک میں ہے۔ اس اونٹنی کا نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، پتھر سے پیدا ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، آگ ٹھنڈی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ہاتھ میں ان کے لوہا آتا تو آٹے کی طرح ہوتا، وہ جیسی چاہے شکل بنا دیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، پرندوں کی بولیاں سکھائی، جنات کی بولیاں سکھائی، سب پر حکومت دی۔ سب نبیوں کو ایک ایک معجزہ دیا، لیکن وہ معجزے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں بڑا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کے معجزے بھی دیے، حسی معجزے، جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پتھر کا بات کرنا، پرندوں کا سلام کرنا، جانوروں کا سلام کرنا، سورج کا پھر جانا، چاند کا شق ہونا، انگلیوں سے حضور کے پانی کا جاری ہونا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ سب حضور کے زمانے میں معجزات تھے۔ سنے کہ نہیں سنے آپ؟ سب سنے ہیں۔ اب میرے عزیزو، اگر کوئی سر پھرا ہو جس کو اعتقاد نہیں ہے، میاں یہ سب تو پہلے کی باتیں، آپ سنا رہے ہم سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی، آپ بول رہے ہیں زمین پر ڈالتے تھے تو سانپ۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تو اڑتا تھا۔ آپ نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن ہے کہاں ابھی؟ آپ نے کہا ہم نے سن لیا۔ میرے عزیزو، ہم نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آج لوگوں کو دکھا سکیں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکیں گے، نہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، نہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ دکھا سکیں گے۔ آج کتابوں میں ہے، جو مان لیا، جو نہیں مانا ہم اس کو کیا کریں گے؟ ابھی نہیں دکھا پائیں گے۔ رہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی، ہاں، چاند کا شق ہونا، سورج کا پھرنا، کنکریوں کا بات کرنا، جانوروں کا سلام کرنا، یہ بھی معجزے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہ معجزے بھی آج ہم قوم کو نہیں دکھا سکیں گے۔ دکھا سکتے؟
اگر کوئی نان مسلم ہم سے آ کر کے پوچھے اچھا اس زمانے میں یہ معجزے ہوئے تھے تو آج کہاں ہیں آپ دکھا دیں، نہیں دکھا سکیں گے. لیکن ایک معجزہ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا، وہ قرآن پاک کی شکل میں عطا کیا. وہ قرآن پاک یہ معجزہ ہے میرے رسول کا. سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے تک تھے، لیکن رسول کا معجزہ صبح قیامت تک ہوگا، معجزہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے میں معجزہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، جاؤ پیش کرو آج دنیا کو یہ قرآن پاک. ابھی میں نے جیسے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کچھ آریہ پنڈت ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرنے کے لیے ایک مشن چلا رہے ہیں، اور سوالات اعتراضات الگ الگ. انشاءاللہ العزیز اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور وقت دیا تو میں ضرور جوابات اپنے رقم بھی کرواؤں گا اور ریکارڈ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ. میری تمنا ہے ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم قرآن کے خادم ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں اپنی کٹیاں میں بیٹھ کر کے قرآن پر اعتراض بہت کرتے ہو، یہ قرآن کی آیت ایسی ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ سائنٹیفیکل نہیں پروف ہوتی ہے، قرآن ایسا ہے ویسا ہے. ابھی ایک ہندو پنڈت نے یہ بھی کہا قرآن جو ہے جو ہرن کی چمڑیوں پہ لکھا جاتا تھا، فورینسک لیبوریٹری میں چیک کرنے سے پتہ چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی چمڑی ہے. یہ تو تمہاری فورینسک لیبوریٹری نے بتایا. اور بعض نے اعتراضات کیا، ہزار اعتراضات تمہارے، ٹھیک ہے ہم جواب دیں گے وقت آنے پر. لیکن تم سے میں چیلنج کرتا ہوں، بار بار تم اعتراض کرتے ہو قرآن کی یہ آیت صحیح نہیں، فلاں آیت غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا قرآن ہے، چمڑیاں لیبوریٹری میں یہ بتاتی ہیں، فلاں بتاتی ہیں. میں تم سے کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، سب اعتراضات ایک جگہ پر، تم اپنے پورے گرو گھنٹالوں کو جمع کر لو اور ایک قرآن بنا کر کے دکھا دو. اعتراضات کر رہے ہو، سوالات کر رہے ہو، میں تم سے کہتا ہوں جاؤ ٹھیک ہے، اگر قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کچھ کلمات کہے اور وہ قرآن بنا، تمہارا یہ دعویٰ ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ ایک قرآن اس کے مثل. اس لیے کہ اس میں اللہ نے خود چیلنج کیا ہے. اللہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ فرماتا ہے محبوب سارے انسانوں سے کہہ دیں، سارے جنات سے کہہ دیں، سب جمع ہو جائیں اور اس طرح کا ایک قرآن لے کر کے آئیں. اللہ فرماتا ہے وہ ہرگز نہ لا سکیں گے اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں. میں ان سے یہی کہوں گا سارے کمپیوٹر لے لو، سارا انٹرنیٹ لے لو، سارے مشینیں لے لو، سارے سائنٹسٹ جمع کر لو، اعتراضات کرنا چھوڑو، قرآن کے بدل اس طرح کی ایک کتاب لا کر کے دکھا دو. یہی سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری یہ ساری باطل باتیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں. اس لیے کہ کسی پر بھی سوال کرنا آسان ہے، اس کی طرح بنا کر کے دکھانا اور ہے. بھائی آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو سامنے دکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فالٹ ہے، یہ انسان نہیں دکھتا ہے، اس کے کان ایسے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی یہ. اچھا انسان نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو ویسا بنا کر کے دکھا دے، بنا کر کے دکھا دے، تب تم یہ کہو گے نہیں یہ فالٹ نکالنا میرا کام ہے، بنانا میرا کام نہیں. تو پنڈتوں تمہارا بھی کام یہی ہے، فالٹ نکالتے رہو. اس لیے کہ مکھی ہمیشہ غلاظت پر ہی بیٹھتی ہے، زخموں پر بیٹھنے کی اسے عادت ہوتی ہے، پخانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، اچھائیاں کبھی نظر نہیں آتی. اسی لیے میں ان سے کہوں گا مکھی نہ بنو، مکھی نہ بنو اور صرف عیب نکالنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اگر تمہاری طاقت و ہمت ہے تو اس طرح کا ایک قرآن لا کر کے دکھا دو جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا ہو، جس میں 30 پارے ہوں، 114 سورتیں ہوں، 540 رکوع ہوں، 6666 آیتیں ہوں، جس کے رکوع محفوظ ہیں، جس کی آیتیں محفوظ ہیں، جن کے الفاظ بلکہ قرآن کے نقطے بھی آج تک محفوظ ہیں. 1400 سال سے میں پوچھتا ہوں اس کے مثل اور کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ کتاب تو لا کر دکھا دو. قرآن پر اعتراضات کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ، لیکن تم اب تک کیوں نہیں لائے؟ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے، جیسے یہ ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں نا، میڈیا والے مدے سے بھٹکاتے ہیں بار بار، جو سوال ہے نا وہ سوال نہیں کرنا ہے ان کو، وہ سوال نہیں کرنا ہے. بھائی کوئی مرا ہے وہاں پر،
کوئی مرا ہے دنگوں میں، فسادات میں مرا ہے، اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے کسی کو لائے ہیں، اور ٹی وی والے اس سے یہ پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں آج پانی کتنا آیا تھا، لائٹ کتنا آیا تھا. بات کرو، وہاں مرا ہوا آدمی ہے. میرے لائٹ اور میرے پنکھے اور میرے پانی سے تمہیں کیا مطلب؟ اسی طرح سے ان سب سے صرف ایک ہی جواب. کوئی آتا ہے کہتا ہے قرآن کی یہ آیت جو ہے آتھینٹک نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں ایک جگہ. چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو آتھینٹک نہیں ہے، جاؤ اپنے گرو گھنٹالوں کو ملا کر کے ویسا بنا کر کے لاؤ، تم آتھینٹک بنا کر کے لاؤ، پھر دیکھیں گے. قرآن کا وہ چیلنج آج تک چل رہا ہے، عربوں کو نہیں ہو سکا تو اب جاہلوں سے کیا ہو سکے گا؟ جو عرب نہیں کر سکے قرآن کی، یہاں تک کہ عرب کے مکہ والے بڑے بڑے پیسے دے کر شاعروں کو جمع کیے تھے، میاں لاؤ بنا کر کے لاؤ. 3 سال محنت کر کے انہوں نے ایک سورہ بنائی تھی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اس کے وزن پر وہ بنا کر کے لائے تھے الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. یہ وزن سے بنائے تھے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تو کیا جانے ہاتھی کیا ہوتا ہے، خرطومہ طویل، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اس کی پونچھ چھوٹی ہوتی ہے. یہ پوری سورہ بنا کے خود ہی ہنسنے لگ گئے، سب ہنسنے لگے. ارے میاں ہم نے کیا بنا دیا، پورا ہاتھی کی پونچھ اور سونڈ میں ہی رہ گئی، پوری سورہ ہاتھی کی پونچھ اور سونڈ میں رہ گئی. اس کے بعد اس کو مٹا دیا، کہاں مذاق ہو جائے گا. انہوں نے مٹایا تھا لیکن 1400 سال بعد آج بھی مذاق ہو رہا ہے، آج بھی مذاق ہو رہا ہے. تو عربوں کے بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ الفیل ملفیل کر کے چلے گئے، اور جن کو آج عربی دانی کچھ بھی نہیں آتی اور عربی سے وہ کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے، وہ قرآن پر اعتراضات کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ قرآن میرے رسول کا زندہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی دوسرا کر نہ سکے. میں تو یہ چیلنج کر رہا ہوں آج بھی، اگر قرآن کی طرح دوسرا آ گیا تو پھر یہ رسول کا معجزہ ہی نہیں رہے گا. معجزہ ہوگا اگر عام آدمی بھی کرنے لگ گیا، وہ معجزہ نہیں ہوگا. تو قرآن معجزہ ہے، تم نہیں لا سکو گے. تو میرے عزیزو، یہ کتنی بڑی ہمارے لیے نعمت کی بھی بات ہے کہ آج بھی ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے رسول کو محسوس کر رہے ہیں. رسول کو چاند کا ٹوٹنا دیکھا آپ نے، سورج کا پلٹ آنا دیکھا آپ نے، سنا ہے، ٹھیک ہے آپ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اپنے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. ہاں ہوا ہوگا، ضرور ہوا ہو، ہمارا یقین ہے، لیکن دیکھ تو نہیں رہے نا. حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا، حدیثوں میں ہے، لیکن دیکھا کہاں ہے ہم نے؟ آپ نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا. یقین تو ہے ہمیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرنے والی آج بھی یہی ایک چیز ہے، قرآن مقدسہ، قرآن پاک جو رسول کے قلب پر اترا وہی قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، آج بھی وہی چیزیں ہیں. عزیزان گرامی وقار، قرآن کی اہمیت اور افضلیت کو سمجھو اور اس کو سینوں سے لگاؤ بھی اور سینوں میں اتارو بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول پر انعامات اتارے، یہ آیت بڑی طویل ہے، 8 انعامات کا مجھے ذکر کرنا تھا، اس میں نے 3 ہی ذکر کیا. کتاب اللہ نے اتاری اور حکمت الگ، 2 چیزیں، ایک کتاب اتاری آپ پر اور حکمت بھی اتاری. کتاب آئی یہی بہت ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے رسول ہم نے آپ کو حکمت بھی عطا کی ہے. حکمت کیا ہے؟ اسرار اور رموز کو سمجھنا، یہ حکمت ہے. اسرار اور رموز کو یعنی اس کی پوشیدہ چیزوں کو سمجھنا، یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. مثال کے طور پر ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ حکمت ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک انجینئر ہے، انجینئر اس کو معلوم ہے چھت ڈالنے کے وقت، سلیب ڈالنے کے وقت کہاں کتنا مال ڈالنا ہے، کیا کیا ہے. وہ چھپی ہوئی کچھ چیزیں اس کے علم میں، لیکن دیکھنے والے کو معلوم نہیں. کچھ لوگ مشورے دیتے رہتے، یہاں ڈال دے، وہاں ڈال دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے. انجینئر کو معلوم ہے وہ ساری چیزیں اپنے وقت کے تقاضے کے اعتبار سے برابر چیزیں ڈالتا ہے. تو جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ پہچاننے کا نام حکمت ہے. پیٹ کا درد معلوم تو ہو رہا ہے، پیٹ کا درد معلوم ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ ہاتھ رکھ کر کے یا نبض پکڑ کر کے اگر یہ بتا دیا السر ہے، اپینڈکس ہے، یا پھر جلا ہوا کھا کے آیا ہے، بدہضمی ہے، ایسیڈیٹی ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو نہیں معلوم.
डॉक्टर नब्ज पकड़ करके पोशीदा चीज को मालूम कर लिया, यही हिकमत है। उसको हिकमत का एक कतरा मिला और रसूल पाक को हिकमत का सर चश्मा मिला। सारी हिकमतें रसूल पाक से वाबस्ता है। मेरे अजीजों, दुनिया के सबसे बड़े हकीम लुकमान हैं, जिनका तज़किरा कुरान पाक में है। लुकमान हकीम को भी वो हिकमत नहीं मिली जो रसूलुल्लाह को मिली है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक के दिल में क्या गुजर रहा है ये रसूल को खबर है, ये हिकमत से है। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, साहबा अपने रुकू और सजदे अच्छे करो, अपने रुकू और सजदे अच्छे करो। वो इमाम हैं हुजूर, पीछे नमाज पढ़ रहे हैं साहबा, सलाम के बाद फरमा रहे हैं अपने रुकू और सजदे सीधे करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ये भी फरमा दिया, तुम्हारा किसी का रुकू और किसी का सजदा मुझसे छुपा हुआ नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये है हिकमत। फिर भी पता नहीं कुछ बदअकीदा ऐसे हैं जो कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, दीवार पीछे का इल्म नहीं था। फिर हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है फिरकावारियत हो रही है, फिरकावारियत। जालिमो, तुम जाते रसूल पर हमला कर रहे हो, अगर तुमको हम बोले तो फिरका है। तुम इन तमाम चीजों से तौबा करो कि रसूल को अल्लाह ताला ने हिकमत अता किया, एक जगह नहीं कुरान में कई जगह फरमाया, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो कि रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं। ये सब शैतानी बातें हैं, इन तमाम चीजों से तौबा करो। जिसका भी अकीदा ऐसा हो अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर को किताब भी दी गई, हिकमत भी दी गई। आखिर में यह आयत है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, यह हुजूर के इल्म गैब पर दलालत है। इल्म गैब, अल्लाह फरमाता है ऐ रसूल, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। तर्जुमा ये, जो कुछ आप नहीं जानते थे वो सब अल्लाह ने आपको सिखा दी। अब इसमें क्या क्या सिखाया कुछ पता है? मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह फरमा रहा है वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने आपको किताबों का इल्म दे दिया, अगलों का इल्म दे दिया, पिछलों का इल्म दे दिया, क़यामत का इल्म दे दिया, ज़मीन का दे दिया, आसमान का दे दिया, बल्कि फरमाया जो नहीं जानते थे वो सब सिखा दिया। जबकि पूरा पहले वाले नबियों के बारे में भी आयतें आई। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़ुबानें जानते थे आदम अलैहिस्सलाम, और सारे बंदों के नाम जानते थे, क़यामत तक आने वाले सबके, हमारा भी नाम जानते थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबके नाम सिखा दिए, हर चीज़ का, यहाँ तक कि जो कुछ भी ज़मीन में चीज़ें हैं, अब इनके नाम, ये अंगूठी है, ये घड़ी है, इनके नाम है ना, हर चीज़ का नाम है। ये चश्मा है, ये माइक है, हर एक का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम अल्लाह ने सिखाया, क़यामत तक होने वाली सारी चीज़ों का। ये कुरान पाक में इतना उनको सिखाएगा, नाम सिखाए ये बताया। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है वअल्लिमना मंतिक़त तैर, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां सिखाई, ये इल्म है। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिल लकुम, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह फरमा रहा है हमने उनको लोहे के लिबास बनाने सिखा दिए, लोहे का लिबास जंगों में जो पहना जाता था, दाऊद अलैहिस्सलाम को यह सिखाया गया, इल्म दिया गया। लेकिन जब रसूल पाक के लिए फरमाया क्या सिखाया, तो ये फरमाया जो कुछ नहीं जानते थे सब सिखाया। अब इसमें क्या क्या आया, अब यहां से मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों। कोई भी अगर आपसे कहे कि रसूल को इस चीज का इल्म नहीं था, तो उसे कहीं सही बात कह रहा है तू, नहीं था तो अल्लाह फरमा रहा है जो नहीं जानते थे वो सिखा दिया। बाज लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे ओहद में क्या होने वाला वो मालूम नहीं था, इसलिए शिकस्त हो गई। अच्छा, नहीं जानते थे रसूल, और कुरान कह रहा है जो नहीं जानते थे वो अल्लाह ने सिखा दिया। तुम अगर ये कहोगे कि रसूल साइंस नहीं जानते थे तो कहो उससे, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो नहीं जानते थे वो सिखा दिया, तू कह रहा है नहीं जानते थे और अल्लाह कह रहा है मैंने वो सिखा दिया। जो जो तुम रसूल की तरफ न जानने की निस्बत करोगे, अल्लाह की तरफ से बात आए ये हमने हर वो चीज सिखा दी जो नहीं जानते थे। ना जानने का दायरा इतना तवील है कि आप उसको घेर नहीं सकते। बाज लोग कहते हैं हुजूर को क़यामत का इल्म नहीं था,
ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو نا قیامت کا علم نہیں تھا، اور رب فرما رہا ہے جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا۔ اگر قیامت کا علم نہیں جانتے تھے تو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا۔ تو رسول کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طویل فرما دیا۔ میرے عزیز و حضور کے علم کے بارے میں سوال نہ کریں۔ یہاں پر پھر میں رد کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ رسول کے علم کی کیا تخصیص، حضور کے علم کا جتنا علم حضور کو ملا اتنا تو شیطان کو بھی ملا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ جماعت دیوبند کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ رسول کے علم کی کیا خصوصیت، اتنا علم تو شیطان کو بھی ہے، پاگلوں، بچوں اور زید کو بھی ہے، اتنا علم تو سب کو ملا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھنگ پی کر کے لکھ رہے تھے، نشے کی حالت میں لکھ رہے تھے کہ رسول کا علم شیطان اور پاگل اور بچوں کے برابر کا تھا۔ عقیدہ کہاں تھا؟ ہوش و حواس کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بات آتی ہے، انبیاء وہاں تک نہیں پہنچے، صحابہ تو دور کی بات ہے، آپ یہ شیطان کے علم کو رسول کے علم تک برابر کہہ رہے ہو، کون سے عقیدے کی بات لکھ رہے ہو؟ میرے عزیزو، اپنے آپ کو سنبھالو اور ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے متعلق فرمایا، ہم نے رسول کو ساری چیزوں کا علم دیا۔ کیا شیطان کے بارے میں ایسا کہا ہے کہیں قرآن میں؟ آپ کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کو سب سکھا دیا گیا؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ کتاب کا ایک پیج معلوم ہے تو دوسرا پیج معلوم نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا علم بہت مختصر ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ واقعہ ہے نا بڑا طویل، حضرت خضر کو اللہ نے حکمت عطا کی، پوشیدہ چیزوں کی خبر، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سمندر پر سوار کرنے کے لیے نکلے، دونوں کا آپس میں ٹائپ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، واقعہ میں مختصر یوں بتاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ مولا کیا روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں ہمارا ایک بندہ ہے، فلاں جگہ اس سے ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہو گئی سمندر کے کنارے، حضرت خضر تھے، وہ ان کو خضر بھی کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو اللہ نے کچھ حکمت زیادہ دی۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا میں رہوں گا، صبر کر کے رہوں۔ تو انہوں نے ایک شرط لگائی، میں کوئی بھی کام کروں تو اس میں سوال آپ نہیں کریں گے، کیوں کیا ایسا نہیں پوچھیں، ایسا کیوں کیا آپ نہیں پوچھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نہیں پوچھوں گا۔ سفر میں بیٹھے تو پہلے تو کوئی کشتی والا ان دونوں کو بٹھا نہیں رہا تھا، کوئی نہیں بٹھا رہا تھا۔ ایک کشتی والا بہت نیک آدمی تھا، دونوں بزرگوں کو بٹھایا اور فری میں بٹھایا، پیسہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کی کشتی کو توڑنے لگے، جگہ جگہ سے پھاڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، ایک بیچارہ مفت میں بٹھایا ہے، کوئی نہیں بٹھا رہا تھا، اور یہ ہم لوگوں کو مہمان نوازی کے طور پر اس پر پلس آپ اس کی کشتی پھاڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا فرمایا میں نے کہا تھا آپ سوال نہیں کریں گے، آپ نے کیوں پوچھا؟ اس طرح کا لمبا واقعہ ہے۔ 3 مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے بار بار پوچھا یہ کیوں کیا۔ ایک آبادی میں جا کر حضرت خضر نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی، وہاں پر بھی آپ نے سوال کیا ایک بچہ ہی آپ کو ملا تھا، اس کو کیوں مار دیا؟ اچھا خاصا بچہ تھا۔ ایک جگہ گاؤں میں گئے، ان گاؤں والوں سے کہا کہ ہم کو آج رات مہمان بنا لو، کھانا کھلاؤ۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں بنائیں گے آپ کو مہمان، جاؤ آگے چلے جاؤ۔ اور اس گاؤں والوں کی ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے کہا چلو اس دیوار کو بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی کہا پہلے تو انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، ان کی دیوار ہم کیوں بنائیں، ٹوٹنے دو، گرنے دو۔ حضرت خضر نے کہا آپ نے پھر پوچھا سوال، اور ہر ایک کی حکمت بتایا جو پوشیدہ تھی۔ یہی حکمت ہے، حکمت اسی کو کہتے ہیں، ایک ظاہری علم ہے، ایک پوشیدہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کیا آپ نے کشتی کو پھاڑتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے کیوں پھاڑا وہ حکمت میں آپ کو بتاؤں۔ در حقیقت دریا کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ ہے، جو بھی اچھی کشتی دیکھتا وہ غصب کر لیتا تھا، لوٹ لیتا تھا۔ تو میں نے اس کی کشتی میں تھوڑا عیب لگا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے۔ عیب والی کشتی کو بادشاہ نہیں غصب کرتا، ہڑپتا نہیں تھا، میں نے اس کے ساتھ اچھائی کیا۔
جس بچے کو میں نے مارا وہ اللہ نے مجھے پہلے ہی بتایا اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں، یہ بچہ ڈاکو بن کر اپنے ماں باپ کو بھی ایمان سے پھیرنے والا تھا، تو میں نے اس کے ماں باپ کی ایمان کو بچایا، اس کو پہلے ہی ختم کی۔ وہ حکمت تھی۔ تیسرے، وہ دیوار میں نے صرف اس لیے بنائی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، گاؤں کے 2 یتیم بچے، ان کے باپ نے خزانہ اس دیوار کے پیچھے دفن کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں گے تو خزانہ لے لیں گے۔ دیوار گرتی تو یہ لالچی گاؤں والے خزانہ ہڑپ لیتے، یہ بچوں کا حق مار لیتے، اس لیے میں نے ان یتیموں کی دیوار کو صحیح کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی اللہ نے آپ کو حکمت سے نوازا ہے، حکمت سے نوازا ہے، بعض چیزیں حکمت ہوتی ہیں۔ اب سنیے، میں جو بات عرض کر رہا تھا، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے الگ ہونے لگے، یہ ان کا راستہ الگ ہونے کا تھا، کیونکہ حضرت خضر نے کہا اب اس کے بعد ہم چل نہیں پائیں گے، آپ اپنے راستے پر جائیں، میں اپنے راستے پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم دیا اللہ نے، کتنا دیا ہے؟ تو سمندر تھا، سمندر تو دیکھے ہوں گے آپ، ممبئی والے سمندر نہ دیکھیں ایسا ہوتا نہیں، اس کا کنارہ تو دکھتا نہیں ہے کہیں پر۔ سمندر کے اوپر اڑتی ہوئی ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، اپنی چونچ کو مارا اور ایک قطرہ پانی پہ اور نکل گئی۔ حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ، آپ نے دیکھا یہ سمندر، اور ایک چھوٹی سی چڑیا اس میں سے ایک دانہ پانی لے کر چلی گئی۔ کہا سمندر بلا تشبیہ و بلا تمثیل، علم الہی اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، علم الہی اس سے بھی فضو تر ہے، اور ہم کو علم الہی سے اتنا بھی نہیں ملا جتنا اس چڑیا نے پانی پیا ہے۔ یہ حضرت خضر کا علم ہے تو پھر رسول اللہ کے علم کا حال کیا ہوگا؟ وہ بنی اسرائیل کے خضر ہیں، ان کا علم ایک چڑیا کے دانے کے برابر نہیں۔ میرے عزیزو، حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر بتایا کہ علم الہی میں سے صرف ان کو اتنا حصہ ملا جو حکمت جانتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اے رسول، ہم نے آپ کو سارے علوم عطا کر دیے جو نہیں جانتے تھے، اب یہاں سے کتنا دیا اور حضور نے کتنا لیا، اس سب چیزیں ہمارے ڈسکشن کی نہیں ہے۔ صرف ایک آیت پڑھ کر کے اپنی آج کی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ رسول جب غمگین ہو گئے تھے تب یہ آیت اتری ہے۔ حضور کو جب کبھی غم لاحق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن کی آیتیں اتارتا۔ اے محبوب آپ غم نہ کریں، کبیدہ خاطر نہ ہو۔ مکہ والوں نے تانا مارا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضور کو اس کا غم تھا، بعضوں نے کہا کہ ان کی نسل ہی نہیں چلے گی، بیٹے ہی ختم ہو گئے۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا غم ہوا بیٹے کی وفات کے بعد، اللہ نے آیت اتار دی انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ یہ عربی سمجھنے والے جان پائیں گے، اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ کوثر عربی کا ورڈ ہے، کس لیے یوز ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ عربی میں ایک ہے کثیر، ایک ہے اکثر، ایک ہے کوثر۔ ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے کیوں؟ کالے کا اپوزٹ وائٹ، اجلا سفید، رات کا اپوزٹ دن، چھوٹے کا اپوزٹ بڑا، ہے نا؟ چھوٹے کا اپوزٹ بڑا ہی ہوگا۔ جب چھوٹا کہیں گے تو اس کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ بڑا ہی آئے گا۔ اب جب کم کہیں گے تو اس کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ یہ توجہ چاہتا ہوں میں، کم کے اپوزٹ میں کیا آنا چاہیے؟ زیادہ۔ پکا ہے نا یہ زیادہ ہی ہے۔ اب سنیے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں پوری دنیا کا سامان تھوڑا ہے، کم ہے۔ قلیل کہتے ہیں عربی میں تھوڑا، قلیل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑے کو۔ اب یہ اتنی بڑی دنیا ہے اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تھوڑا ہے، اور تھوڑے کے مقابل میں کیا آتا ہے؟ زیادہ۔ یہ تو آپ کی اردو میں ہے، اب عربی میں لے کے چلتا ہوں۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو آئے گا وہ کثیر ہوگا۔ کیا ہے؟ قلیل کے اپوزٹ میں کثیر ہوگا، یعنی تھوڑا ہے تو یہ زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پر 100 ایک نوٹ ہے، 1000 آ گئے
تو 100 کو قلیل کہیں گے، 1000 کو کثیر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کثیر. نہیں، یہاں پر قلیل 100 ہی ہے، اب یہاں پر لاکھ آ گئے تو آپ کہیں گے عربی میں اکثر ہے. کیا ہے؟ کثیر سے بھی زیادہ ہو گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اکثر. ایک جگہ 100 ہے، دوسری جگہ اپوزٹ میں 1000 ہوتے تو کثیر کہتے، لیکن یہاں لاکھ ہو گئے تو اکثر کہیں گے. نہیں، ایک جگہ 100 ہے، ادھر کروڑ ہو گیا تو اب اکثر سے بھی زیادہ ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں. عربی میں کیا کہیں گے؟ یہ تو میں سمجھانے کے لیے 100 لاکھ اور کروڑ کی بات کر رہا ہوں. اب آپ اندازہ کرو رب تعالیٰ کے علم میں جو قلیل ہے یہ وہ پوری دنیا ہے. اس میں پورے پہاڑ، پورے جنگلات، پوری وادیاں، پورے انسان، پورے جنات، پورے سمندر، پورے درخت، ساری چیزیں دنیا میں جو کچھ ہے، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، گیلیکسی ہو، ساری چیزیں اللہ نے فرمایا قلیل ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس کا اپوزٹ کیا آنا چاہیے؟ کثیر. یعنی یہ دنیا میں جتنا کچھ ہے اس کا ڈبل دیا جاتا تو کہا جاتا کثیر. لیکن مولا فرما رہا ہے اے محبوب یہ دنیا قلیل ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے آپ کو کثیر نہیں دیا، اکثر بھی نہیں دیا، بلکہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے. کوثر وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائے گی ہماری ذہنیت میرے عزیزو. اب کوثر کا مقام و مرتبہ کہاں تک ہوگا؟ اسی لیے میرے عزیزو یہیں پر اب بات ختم کرنی پڑے گی جہاں امام اہل سنت نے فرمایا ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.